السلام علیکم، میں ہوں ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل۔ تو فرینڈز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈائی سینٹرو کے بارے میں۔ پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری ہمیشہ سے ہی چھوٹی گاڑیوں کے لیے بہت مفید رہی ہے۔ چھوٹی گاڑیوں کے کم دام، لوگوں کی کم قوت خرید، پارکنگ کے لیے کم جگہ، مرمت کا کم خرچ جیسے عناصر اس کی بڑی وجہ تھے۔ اور دوسری طرف کار مینوفیکچررز نے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1988 سے بننے والی سوزوکی مہران قریب 30 سال سے بغیر کسی حفاظتی نظام کے ان منڈیوں پر راج کرتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ آج سے کچھ سال پہلے تک یہ گاڑی سیٹ بیلٹ جیسے بنیادی فیچر کے بغیر فروخت کی جاتی تھی۔ اسی طرح بہت سی دوسری گاڑیاں بھی اس مارکیٹ کا حصہ رہیں جو حکومت کی ناقص اور غیر سنجیدہ پالیسیوں کی وجہ سے تاریخ کا حصہ بن گئیں، جن میں سینٹرو بھی شامل ہے۔ سینٹرو کم حجم کی ایک چھوٹی گاڑی ہے جو کہ ایک جنوبی کورین ادارے کی طرف سے وجود میں آئی۔ یہ سٹی کار پہلی دفعہ 1997 میں مارکیٹ میں پیش کی گئی، جبکہ پاکستان میں اس کی آمد سال 2000 میں ہوئی۔ پاکستان کے مشہور صنعتی گروپ دیوان فاروق موٹرز نے اس گاڑی کو پاکستانی مارکیٹ میں پیش کیا۔ سینٹرو میں 1000 سی سی کا گیسولین انجن نصب کیا جاتا تھا اور طاقت اگلے پہیوں کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ ادارے نے پہلے 2.5 سالوں میں سینٹرو کے 6000 سے زائد یونٹ فروخت کیے۔ اکتوبر 2002 میں اس ہیچ بیک کا ایک فیس لفٹ پیش کیا گیا، جس میں الیکٹرانک فیول انجیکشن ٹیکنالوجی کا حامل 4 سلنڈر انجن نصب کیا گیا تھا، جو 61 کلو واٹ کی ہارس پاور پیدا کرتا تھا، اور اس سینٹرو میں 5 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ گاڑی 1 لیٹر میں 10 سے 12 کلومیٹر مسافت طے کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان وقتوں میں اس کار کے دام 4,99,000 روپے رکھے گئے تھے۔ جسامت کی بات کریں تو سینٹرو 3565 mm طویل، 1525 mm عریض اور 1590 mm اونچائی پر مشتمل ہے۔ اگر گاڑی کی ظاہری شکل پر نظر ڈالیں تو اپنے دور کی گاڑی خوبصورت اور منفرد گاڑیوں میں شمار کی جاتی تھی۔ بڑا قد کاٹ، دلکش باڈی سٹائل اور سامنے کی جانب بیضوی شکل کے کرسٹل ہیڈ لیمپس گاڑی کی جدت کے عکاس تھے۔ ریئر میں سپائلر اور ونڈ شیلڈ وائپر بھی موجود تھے۔ اندرونی طور پر بھی سینٹرو وسیع اور پرسکون ماحول پر مشتمل تھی، جس میں اچھی کوالٹی کا بنا ڈیش بورڈ، دائروی شکل کے اے سی وینٹس، سفید رنگ کا کلسٹر پینل، گلو باکسز اور کپڑے سے ڈھکی ہوئی سیٹس شامل تھیں۔ ہونڈائی کی اس گاڑی کو بنیادی طور پر 3 نسخوں میں پیش کیا جاتا تھا، جن میں سینٹرو پرائم، سینٹرو کلب اور سینٹرو ایگزیکٹو شامل تھے، جبکہ تمام ویریئنٹس میں قدرتی گیس کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی سہولت بھی دستیاب تھی، جسے جی وی کا نام دیا گیا تھا۔ پرائم سب سے ادنا معیار کی گاڑی تھی، جس میں کیسٹ پلیئر اور اے سی کی سہولت دستیاب تھی، لیکن بمپرز کالے رنگ میں نظر آتے تھے۔ کلب ورژن میں باڈی کلر بمپر، اے سی اور کیسٹ پلیئر کی سہولت دستیاب تھی، جبکہ ایگزیکٹو ورژن میں فاگ لائٹس، پاور اسٹیئرنگ، ڈیجیٹل کلاک، فرنٹ پاور ونڈوز، سی ڈی MP3 پلیئر، کروم گارنشنگ، ویل کیپس اور پچھلی جانب سپوائلر کا اضافہ کیا جاتا تھا۔ یہ کار قلیل عرصے میں مارکیٹ میں مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جو کہ مقامی سطح پر بننے والے کم میزانیوں کی گاڑیوں کو مات دیتی تھی۔ 12 سالہ دور میں اس ہیچ بیک میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی۔ سال 2012 میں کچھ انتظامی امور میں مشکلات کی وجہ سے دیوان موٹرز کارپوریشن نے سجاول پلانٹ پر اس گاڑی کی تیاری کو بند کر دیا۔ آج بھی یہ سینٹرو 3 سے 6 لاکھ تک کی قیمت میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی صورت میں دستیاب ہے۔ عالمی سطح پر 2007 میں اس کار کی جگہ ہونڈائی i10 متعارف کروا دی گئی تھی، جبکہ انڈیا میں 2014 میں اس کار کی پروڈکشن بند کر دی گئی، لیکن اب 2018 میں دوبارہ سینٹرو کی نیم پلیٹ کو نئی گاڑی میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ ایک طرف جہاں ہونڈائی دوبارہ سے پاکستانی مارکیٹ میں قدم جمانے کے لیے بالکل تیار ہے، وہیں پر ہم امید کرتے ہیں کہ ہونڈائی نشاد اپنی اس کم میزانیے کی گاڑی کو پاکستان میں لانچ کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔